ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القاعد ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المكي المدني العربي القرشي الإمام سيد البرية والسراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بے شمار. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحكيم وأصدق الصادقين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل. سورہ نحل سے ایک آیت تلاوت کی ہے. آیت کا نشان ہے 120 ان ابراہیم کان امۃ صلوات اللهم صل على محمد آل ان محمد. ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے قانتا للہ حنیفا، اللہ سے ڈرنے والے اور حنیف تھے. علماء اہل سنت نے لکھا ہے حنیف سے مراد کیا ہے کہ صراط مستقیم پر تھے، کہ وہ صراط مستقیم پر تھے. علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہاں حنیفاً سے مراد یہی ہے. اور دوسری جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا حنیفاً مسلموں وما انا من المشرکین. پھر آگے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. مسلم ہے. اور جس کا ذکر میں نے کرنا ہے جناب مسلم بن عقیل کا، تو آیت بھی اسی لیے وہی پڑھی ہے. تو اللہ نے اجتبا کیا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اجتبا کیا اس کا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. اور جناب مسلم کو چننے والے کون ہیں؟ بھیجنے والے مولا امام حسین. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. تھوڑا سا ان کے بارے میں کیونکہ باتیں بہت غلط مشہور ہیں اور بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکتے، بس جیسے روایت بیان کر دی گئی بیان کرتے گئے، حالانکہ روایت ہی سرے سے غلط ہے. کہ لوگوں نے کہا جی وہ جناب عقیل دربار شام میں گئے اور وہاں اس نے ایک کنیز دی اور اس سے شادی کی
اور جناب مسلم کی آمد اس دنیا میں بھی غلط ہے، سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم ہے، وہ لکھتا ہے کہ 42 ہجری سے پہلے جناب عقیل شام تشریف ہی نہیں لے گئے، ماشاءاللہ، اور وہ بھی تشریف لے گئے کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے جناب جعفر تیار، ماشاءاللہ، تو ان کی وجہ سے یہ تشریف لے گئے ان کی جائیداد پر، جو کہ زینبیہ ابھی مشہور ہے، جناب جعفر تیار میں انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا، وہاں ایک علاقہ خریدا تھا، علاقہ بہت بڑا، اتنا جتنا کربلا میں، اور وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نام کروایا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل۔ تو جناب عقیل تشریف لے گئے 42 ہجری کے بعد، 40 ہجری میں مولا علیہ السلام کی شہادت، اور یہ 42 ہجری میں تشریف لے گئے، اور وہ بھی اپنے کام سے۔ تو پھر معاویہ نے بلوایا، ان کے کہنے پر نہیں گئے، جب وہاں موجود تھے تب بلایا، اور یہ مذاق چلتا تھا عرب میں، کیونکہ مشہوری کر رکھی تھی معاویہ جیسے لوگوں نے کہ بنی ہاشم شادیاں بہت کرتے ہیں، ایسی بکواسات کرتے تھے، جیسے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت بکواس تھی کہ یہ شادیاں بہت کرتے ہیں۔ تو جناب عقیل علیہ السلام نے فرمایا تو لا دو، میں بھی کر دیتا ہوں۔ جناب عقیل نے فرمایا میں بھی کر دیتا ہوں۔ ہاں آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی شادی کرو گے، شادی کر کے کیا کرو گے؟ یہ مذاق تھا، حقیقت نہیں تھی۔ فرمایا کہ اس لیے کہ اس کنیز سے جو بیٹا پیدا ہوگا، سامنے بیٹھا تھا یزید معاویہ کا بیٹا علیہ السلام، تو فرمایا کہ جو بیٹا میرا پیدا ہوگا وہ اس تیرے بیٹے کی ناک پر تلوار رگڑے گا۔ یہ صرف مذاق تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیوں؟ کب جا رہے ہیں جناب عقیل معاویہ کے دربار میں؟ 42 ہجری کو، جبکہ جناب مسلم کی اس دنیا میں آمد ہو چکی 1 ہجری کو، 1 ہجری کو جناب مسلم کی آمد ہو گئی۔ صبح کی نماز پڑھی، سرکار رسول خدا نے اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل۔ نماز پڑھ کے سرکار بیٹھے تھے، اور جناب عقیل اپنے اس نور کو، نوزائیدہ کو، اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے آئے اور فرماتے ہیں سرکار یہ آپ کا مسلم ہے، نیا مسلم ہے، یہ آپ کا نیا مسلم ہے، ابھی اعلان رسالت کیے ہوئے تھوڑے دن ہی گزرے تھے، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ تو فرمایا ہاں یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے۔ تو سرکار رسول خدا نے جس کا نام رکھا تو وحی الہی نے نام رکھا مسلم، اور یہی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا نام اول مسلم، اور سرکار رسول خدا بھی فرماتے تھے کہ میں پہلا مسلم ہوں، اور یہی وصیت بھی کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام، اور خصوصاً پھر بعد میں یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹوں کہ تم مسلمان ہی بننا، مسلم ایک خاص درجہ ہے۔ اچھا لوگوں نے کہا آیت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کافی دعائیں جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا چکے، کیا مطلب مسلم پہلے نہیں ہے؟ نعوذ باللہ،
ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں نے تو یہی طلبہ کیا مجھے فرما برداری کی حالت میں بتانا، مجھے مسلمان بنانا۔ اچھا آپ دعا دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ جب دعا میں لمبی ہے میں ساری چھوڑ رہا ہوں، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اس کا مطلب ہے صالحین بھی کچھ اور ہیں، جس سے یوسف علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ صالحین کون ہیں وہ آگے سورہ نام میں اور باقی جگہ موجود ہے۔ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہستی ہیں، یہی صالحین ہیں۔ ہم دعا مانگتے نہیں تشہد میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سلام کر رہے ہیں کن پر؟ جو اللہ کے صالحین بندے ہیں۔ صالحین بندے کون ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں فرمایا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو، کون دونوں؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ بنا چکے دعا مانگ رہے تھے، ہم نے فرما برداری کی حالت میں رکھنا۔ نعوذ باللہ، فرما بردار پہلے نہیں تھے، نبی تھے، رسول تھے، حجت خدا تھے، خلیل اللہ تھے، پھر بھی فرما رہے ہیں مسلمان۔ اتنا بڑا لفظ ہے اور عہدہ تو ہے نا مسلم کا، کیونکہ مسلم کے بعد مومن ہے نا، ایسے پہلے مسلم ایسے حجرات کہہ رہی ہے، اب شرما کیوں رہے؟ ایسے ہی ہے جی، حجرات کہہ رہی ہے، پہلے مسلم پھر مومن، اور یہاں انبیاء فرما رہے ہیں ہمیں مسلم بنانا، تو یہ کوئی اور بات ہے۔ انشاءاللہ پھر میں کبھی اس کی وضاحت کروں گا کہ بات کیا ہے اس میں۔ تو جناب مسلم کے لیے جناب ابو طالب عمران علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج، یہ تشریف لے گئے شہر باسط، تھوڑا سا تعارف ہوگا اور پھر بعد میں مکمل کریں گے، کوئی ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا۔ شہر باسط پہلے ایران میں ہوتا تھا، اب تو عراق میں ہے موجودہ عراق، مگر پہلے اس کو شمار کیا جاتا تھا بصرہ، عدسیہ، واسط، یہ سارے علاقے، حالانکہ عراق کے مگر ایران میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ تجارت کے مرکز تھے، عرب تجارت کرتے تھے۔ تو گرمیوں میں جیسے ہمارے لوگ مری چلے جاتے ہیں، ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے نا، تو عرب کے لوگ شام چلے جاتے تھے، اور جب سردی پڑتی تھی وہاں شام میں برف باری ہوتی تھی تو لوگ کہاں جاتے تھے؟ یمن چلے جاتے تھے، سمندری ہواؤں کی وجہ سے ہوائیں معتدل رہتی تھی تو وہاں یمن چلے جاتے تھے، اور جو درمیانہ موسم ہوتا تھا تجارت بھی زیادہ ہوتی تھی تو شہر واسط چلے جاتے تھے، بصرہ، قادسیہ، واسط یہ درمیان میں کیوں تھے؟ کیونکہ یہ سارے شہروں کے درمیان میں تھا اور تجارت کا مرکز بھی تھا، تجارت کا واسطہ بھی تھا، اور شہر کا نام اسی لیے واسط پڑ گیا۔ تو جیسے رومی کو کہا جاتا ہے کیسر، رومی بادشاہ، ایران کے کسرا، اور عراق کے جو حاکم تھے متفقہ قبائل کے مناظرہ یا منظر کہا جاتا تھا۔ تو یہاں جو جس کی حکومت تھی جناب سعد آل فرزندہ، یہ وضاحت ضروری ہے کہ آل فرزندہ کیوں؟ یہ دو قبیلے تھے، نبد اور تبار۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں جناب زرتشت علیہ السلام، یہ عجم میں بھیجے گئے تھے، اللہ نے ان کو عجم میں مبعوث فرمایا، زرتشت علیہ السلام۔ تو لوگوں نے بعد میں ان کی تبلیغ کو مٹا دیا، مگر ان کے جو دو حواری تھے، مسیح تھے،
نبت اور تبار، تو انہی دو قبیلوں کی وجہ سے جو پھر ان کی اولاد ہوئی آل نبت اور آل تبار، اور انہی کو پھر آل فرزندہ کہا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عربی نہیں ہے، فارسی اور پہلوی زبان کا لفظ ہے۔ آل فرزندہ، ان دو کی اولاد، اور ان دو کی اولاد میں سے وہ جناب سعد آل فرزندہ کو حاکم تھا واسط کا۔ تو جناب عمران علیہ السلام اپنے بیٹے کو لخت جگر کو جناب عقیل علیہ السلام کو لے کے گئے تجارت کے غرض سے۔ تو جناب سعد آل فرزندہ نے بہت استقبال کیا اور شاہی مہمان خانے میں ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا، رات کی خصوصی نشست ہوئی، اور اس میں اس نے کہا جناب سعد آل فرزندہ نے کہ ہم بھی اوصیاء میں سے ہیں، جناب زرتشت نبی کے اوصیاء میں سے ہیں، اوصیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ بھی اوصیاء ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ تو جناب سعد نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور جناب ابو طالب عمران علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے جناب عقیل کے ساتھ نکاح کر دیا، جناب عقیل کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور یہ جب 5 جون اور 1 ذی الحجہ جب جناب مولا علیہ السلام اور جناب سیدہ السلام علیہ کی شادی، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد، تو چند دنوں بعد جناب عقیل کی اس دنیا میں آمد ہوئی 1 ہجری، اور یہ پرورش کس گود میں پائی ہے اس ہستی نے؟ مولا علی علیہ السلام کی گود میں، اور ان سے فنون حرب و ضرب سیکھے ہیں اور سب کچھ سیکھا ہے۔ اور یہ بلکہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں مصر میں شہر بھنسا میں حاکم بھی رہے ہیں، حاکم بھی رہے ہیں، چھوٹا بچہ تو حاکم نہیں رہتا ہے، حضرت عمر کے دور میں، جی اس دور میں حاکم بھی رہے ہیں، بنی ہاشم بھی گئے تھے، صحابہ بھی 500 سے زیادہ کی تعداد میں گئے تھے، مصر کا شہر البھنسا وہاں رہے، اور پھر جنگ صفین میں اور جمل اور مہروان میں بحر بولا کے ساتھ رہے، وہاں جنگیں لڑی ہیں اور اپنا لوہا بنوایا ہے، شجاعت دکھائی ہے، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے صلوات مولا علیہ السلام نے پوچھا تھا سرکار رسول اللہ سے، اللہ کے رسول کیا آپ جناب عقیل سے محبت رکھتے ہیں؟ جناب عقیل سے محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا 2 وجہ سے۔ میں جناب عقیل سے، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 وجہ سے محبت رکھتا ہوں۔ پوچھا مولا کیسے؟ فرمایا ایک تو ان کی اپنی وجہ سے کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام ان کو پسند فرمایا کرتے تھے، جناب عقیل کو، اور دوسری محبت آپ کے بیٹے کی وجہ سے کہ ان کا بیٹا آپ کے بیٹے کی پر قربان ہوگا، جناب عقیل کا بیٹا جناب مسلم آپ کے بیٹے حسین پر قربان ہوگا اور اس کو قتل کیا جائے گا، مومنین کی آنکھیں آنسو برسائیں گی اور ملائکہ درود بھیجیں گے ان پر، اور عالم تنہائی میں ہوگا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول اتنے زیادہ روئے کہ سینے تک آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، جیسے ساون کے بادل ہوتے ہیں، اتنا زیادہ روئے اللہ کے رسول۔ تو یہ مولا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اور یہی جناب مسلم تھے
کہ جب وہ ابن اشعث ملعون کی جو سالار لشکر تھا 500 کا لشکر پہلے ابن زیاد ملعون نے بھیجا، تو جناب مسلم ابن عقیل بہت بڑے بہادر تھے، کتاب لکھنے والا کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں تھا، اتنا بڑا شجاعت ہے، ایسے اٹھاتا ہے بندے پھینک دیتا ہے، ایسے اٹھاتا ہے پھینک دیتا ہے، چھتوں پر پھینک دیتا ہے، اور وہ اس کی واپس آتے تک ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بدم آ جاتا ہے، اتنا بڑا شجاع ہے، اتنا بڑا بہادر ہے، میں مانتا ہی نہیں۔ وہ صاحب کتاب لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں سعودی عرب گیا، دیکھا کہ وہ بسیں بڑی بڑی کم از کم 10 فٹ کی بلندی ہوگی ان کی، تو پھر میں نے جا کے مانا واقعاً صحیح ہے کہ جناب مسلم اتنے بڑے شجاعت تھے، بندہ اٹھاتے ایسے کرتے، بندہ اٹھاتے ایسے کرتے۔ تو جب ابن زیاد سے مطالبہ کیا ابن اشعث ملعون نے کہ لشکر بھیج، کیا کر رہا ہے تو لشکر نہیں بھیجتا، ہاں ایک ہاشمی ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، 500 بندے تو بھیجے۔ تو ابن اشعث کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے، تو بقال ہے، سبزی فروش ہے، یہ آل محمد میں سے ہے، دشمن گواہی دے رہا ہے، یہ آل محمد میں سے ہے، تو بقال یہ سبزی فروش نہیں ہے، لشکر بھیج۔ مگر جتنے لشکر بھیجتا رہا کامیاب نہیں ہوا، آخر ان کی جو عادت ہے فریب کاری، اس فریب سے پھر جناب مسلم کو گرفتار کیا اور پھر بعد میں شہید کیا۔ اللہم صلی اللہ